والذین یقولون، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا ھب لنا من ازواجنا، اے پروردگار بخش دے ہمیں ہماری بیویوں میں سے، وذریاتنا، اور اولاد میں سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور بنا ہم کو پرہیزگاروں کا امام۔ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہماری بیویوں کو اور بال بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ کہتے بیوی تابعدار ہو تو اولاد مطیع اور شکر گزار ہوگی۔ اگر بیوی سرکش ہے، نافرمان ہے، ناشز ہے، تو وہ اولاد کو سکھائے گی کہ آپ کا باپ بہت بڑا ظالم رہا ہے، اور اولاد کی تمام تر توجہ ماں کے ساتھ ہوتی ہے، ہمدردیاں۔ تو اچھے اور بڑے صاحب مقامات باپ ایسی اولاد کی نظروں میں بے عزت ہوتا ہے، کیونکہ گھر کے اندر جو بیٹھی ہوئی ہے وہ بوتنی، وہ بلا گئی، وہ کسی کام کی نہیں، وہ فحش گو ہے، دشمن تباہ ہے اور ناشکر الخیال ہے۔ تو سب سے پہلے بیوی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور بیوی کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا وہ آپ کی ذمہ داری تھی۔ صرف بیوی گھر لانا کافی نہیں ہے، گھر سجانا، گھر آباد کرنا، گھر والی کو ہر طرح مطمئن کرنا، یہ بھی گھر والے کا فرض اور منصب ہے۔ تشپتورا کالو خان تمہیں گورا پدینی کی ہے، بلکہ فارسیان نے صحیح کہا ہے کہ مردانگی بے آزمائی باز زن کن، شادی سے پہلے اپنا مرد ہونا کھڑا کر لو کہ واقعی آپ مرد ہیں۔ مرد سر پر کسی کی آواز نہیں چھوڑتا ہے، مرد گھر کے اندر مالک و مختار ہوتا ہے، مرد ظالم نہیں ہوتا، حد درجے عادل و منصف، رحیم کریم ہوتا ہے۔ بیوی کو بیوی بھی رکھنا ہے اور رفیق حیات بھی بنانا ہے، بیوی کو گھر بھی حوالے کرنا ہے اور اس کے شر سے بھی بچنا ہے، بیوی کے بہت زیادہ تگودو بھی نہیں کرنا ہے اور ان کے اخلاق پر بھی نظر ڈالنی ہے، بیوی سے محبت بھی کرنی ہے اور حدود میں بھی رکھنا ہے۔ اور ان تمام باتوں کے لیے احسن العلوم میں آنا ضروری ہے۔ چاچا پس گردموں پویوم بھائی خودل تراشے درسن اور عرص بجمعی کا خیر۔ اے پروردگار عطا فرما ہمیں ہماری بیویوں میں سے اور بال بچوں میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ حدیث میں ہے کہ بیوی کو دیکھے آدمی اور دل باغ باغ ہو جائے، یہ بہترین بیوی ہونے کی علامت ہے۔ اور بیوی کو دیکھے اور آیت الکرسی پڑھے کہ یہ بوتنی لڑنے کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ زن پر در سرائے مرد نیکو، نیک آدمی کے گھر میں خراب عورت، اندری آل مست دوزخ ہو، اس دنیا میں اس کے لیے جہنم ہے۔ زنہار افقرین بد زنہار، اے بد ساتھی سے بچ، وقنا ربنا عذاب النار، خدایا جہنم کے عذاب سے تو بچاؤ گے، اس عذابڑی سے بچا۔ یہ عذابڑی چابڑی جو بیٹھی ہوئی ہے اس کو سنبھالنا بہت ضروری ہے۔ آئی سمجھ میں؟ بخاری شریف میں اس کی تفسیر میں ہے، قال الحسن، حسن بصری نے کہا، من قرۃ عین الرجل، مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ان یرا حبیبہ فی طاعت اللہ، جب وہ دیکھے کہ اس کا دوست، اس کا بھائی، اس کی بیٹی، اس کی بہن، اس کی بیوی عبادت میں مصروف ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ من قرۃ عین الرجل ان یرا حبیبہ فی طاعت اللہ۔ یہاں ہندوستان سے لوگ آئے ہیں، ایک بزرگ کافی سالوں بعد ہندوستان گیا اور ان کی بیٹیاں بڑی تھی تو ان کی وہی شادی ہوگی،
اور بیٹے چھوٹے تھے تو ان کو ساتھ لایا. تو میں نے خیریت پوچھی کہ جو بیٹیاں وہاں ہیں بیائی ہے وہ ٹھیک ہے؟ تو وہ رونے لگے. انہوں نے کہا حضرت آپ کی دعا ہے. ایک بیٹی کے گھر گیا تو وہ چاش پڑ رہی تھی، ایسا وقت ہوگا. وہاں سے فارغ ہو کے دوسری کے گھر گیا، وہ چاش پڑھ کر کے تلاوت کر رہی تھی. من قرۃ عین الرجل ان یری حبیبہ فی طاعۃ اللہ. ایسا بھی دیکھا ہے. ایک ساتھی ہمارا، اس کی 3 بیویاں ہیں. ایک دفعہ مجھے کہا کہ میں نے مولانا سلیم اللہ خان، مولانا اسفندیار اور مفتیان صاحبان بنوری ٹاؤن کے بڑے علماء جو اپنے تھے، سب کو میں نے کھانے کا کہا ہے، آپ بھی آ جائیں. میں نے کہا کہاں؟ فلاں عثمانیہ ریسٹورینٹ. میں نے کہا وہ جو تیرے گھر میں 3 بلائیں بیٹی ہے وہ کس دن کے لیے؟ وہ کھانا پکائے گی، بٹوانا چاہتے ہو مجھے؟ پھر بول بھی نہیں سکتا ہوں. اور اس نے کہا چل چل مولویوں کو کسی ہوٹل میں کھلاؤ. تو میں نے کہا یہ بیویاں نہیں، تمہاری امیاں ہیں. تم غلط فہمی سے بیوی کہتے ہو، بیوی ایسی نہیں ہوتی. بیوی تو آپ کو ایسا دیکھے گی کہ آپ کیا چاہتے ہیں. یہ تو امیوں کا طریقہ ہے. وہ بیٹے کو کہہ سکتے کہ چل میں فارغ نہیں ہوں، نہیں بنا سکتا. تو جس کو خدا عزت نہ دے 3 بیویاں اور تینوں مکار، کیونکہ یہ فریبی انسان کسی کام کا نہیں. میں اس کو بول بھی نہیں سکتا ہوں. اگر میں نے خالی بول بھی دیا تو وہ کہے کہ آج تو کہا، آئندہ خبردار کے کہا. فلا حول ولا قوت الا باللہ. ایک شادی کرو، عزت سے رہو، تعلیم و تربیت سے مالا مال رہو، کوئی ظلم و زیادتی نہیں، بہترین عمدہ اخلاق. اللہ کے ہاں ایک ایک لمحے کا سوال ہوگا، ذرے ذرے کی پوچھ ہوگی. آپ نے حدیث میں فرمایا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اختیار میں دی ہے. قیامت کے دن اگر میری شفاعت چاہیے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی. بہترین تم میں وہ ہے جو گھر میں اچھا ہو، اور میں گھر والوں کے لیے بہترین خاوند. الحمدللہ. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے پروردگار دیجیے ہم کو ہماری بیویوں میں سے اور بچوں میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک. سبحان اللہ. اول مرحلے میں دین کو دیکھو، عقیدے کو دیکھو، اعمال کو دیکھو. دوسرے مرحلے میں خدمت گزاری دیکھو. تیسرے مرحلے میں کفایت شعاری دیکھو. کبھی بھی بیوی کے سامنے اپنے اعزاء اقربا کی برائی نہ کرو. پھر وہ کرے گی، اگر آپ برداشت کریں گے تو پرلے درجے کے بے غیرت ہوگے، اور اگر برداشت نہیں کریں گے تو جنگ ہوگی. اور اسی طرح ان کے ماں باپ کی بھی کبھی برائی مت کرو. بطریق آدمی کا ہے کہ یہ کام مناسب نہیں تھا، یہ بات مناسب نہیں تھی جو وہاں سے ہو گئی. آپ جتنی سختی اس بارے میں کریں گے وہ کبھی قبول نہیں کرے گی. قرآن کریم سے ثابت ہے کہ اپنے بڑوں کی برائی کبھی بھی کوئی برداشت نہیں کرتا. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے پروردگار عطا فرما ہم کو ہماری بیویوں اور ہمارے بال بچوں میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک. معلوم ہوا کہ علم بھی، تعلیم بھی، سب کچھ، مگر دعائیں بھی ضروری ہے. دیکھو دعا مانگ رہا ہے. صرف علم کافی نہیں، صرف تعلیم و تربیت نہیں، اللہ سے مانگنا ضروری ہے. تو خدایا ہمارے گھر والے، ہمارے بال بچے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے شاگرد، ہمارے دوست و احباب، ان سے ہمیں دین و دنیا کا سکون پہنچے، آنکھوں کی ٹھنڈک بن کے رہے. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور بنا ہم کو پرہیزگاروں کا امام. سارے علماء، طلباء، صالحین، شرفاء، اللہم زد فزد وبارک ثم بارک واحفظهم من شر الشریر وعن فتنة الافتنان وعن افساد المفسدین واجعلهم وإیانا محفوظین مأمونین مسونین کل حین ومکان یا رب العالمین.